بلا تطویل دعوت خطاب دیتا ہوں استاد العلماء فضیلت الشیخ محترم جناب مفتی عتیق الرحمن علوی صاحب حفظہ اللہ تعالی تشریف لائیں اور آپ احباب کے سامنے قرآن و حدیث کی روشنی میں خطاب فرمائیں۔ علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ اللہ رب العزت نے ساری کائنات کو پیدا کیا اور اس کائنات میں ہدایت اور سیدھا راستہ دکھانے کے لیے اپنے انبیاء اور رسل علیہم السلام کو مبعوث کیا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا، حتیٰ کہ آخر میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ آپ کی حدیث مبارکہ ہے، کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء کلما ہلاک نبی خالفہ نبی وانہ لا نبی بعدی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک ایک پیغمبر آتا اور دوسرا اس کے بعد آتا، پھر تیسرا آتا، پھر چوتھا آتا۔ بنی اسرائیل کے اندر بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام آئے، جب ایک نبی اس دنیا سے رخصت ہوئے تو فوراً دوسرے پیغمبر آ جاتے اور ان کی جگہ پر دین سکھاتے۔ لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، لیکن یاد رکھو میرے بعد خلفاء ہوں گے اور بہت زیادہ ہوں گے۔ پہلے جو ڈیوٹی، جو ذمہ داری انبیاء علیہم السلام کی ہوتی تھی، آپ کے جانے کے بعد وہی ذمہ داری صحابہ اور خلفاء کی لگ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 8 سال مدینہ منورہ میں جب دین پہنچایا تو 8ویں سال مکہ فتح ہوا، 9ویں سال حج ہوا جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کروایا۔ ان کے بعد 10ویں سال جو حج ہوا تو آپ نے حج کے موقع پر یہ پوچھا، الا هل بلغت، کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ و صحابیات سب یک زباں ہو کر بولے، نعم بلغت الرسالہ وادیت الامانہ ونصحت الامہ۔ جی ہاں، آپ نے رسالت پہنچا دی اور آپ نے اپنا حق ادا کر دیا اور آپ نے امت تک امانت کو پہنچا دیا۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ آسمان کی طرف اٹھایا
اور زمین کی طرف لے کر آئے. اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد 3 مرتبہ کہا. مولا گواہ ہو جا میں نے 23 سالوں میں تیرا دین، تیری شریعت، تیرا اسلام پہنچا دیا. اس کے بعد آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو یہاں موجود ہیں اب ان کی ذمہ داری ہے وہ میرا پیغام وہاں تک پہنچائیں جو یہاں نہیں آ سکے. پھر وہ صحابہ حضور کے اس فرمان کو لے کر نکلے. میرے آقا تو صرف حجاز میں رہے، سعودی عرب میں رہے، لیکن وہ صحابہ کوئی عراق میں گیا، کوئی ایران میں گیا، کوئی شام میں گیا، کوئی فلسطین میں گیا، کوئی ہند میں آیا، کوئی سندھ میں گیا. پوری دنیا تک دین کا علم لے کر اور اسلام کا پیغام لے کر کون پہنچا؟ صحابہ پہنچے. اب سوچنے کی بات یہ ہے میرے آقا نے 23 سال میں دین سکھایا، دین پڑھایا، دین کے اوپر عمل کر کے دکھایا. آج دنیا کا ایک استاذ بڑا ماہر ہو اسے اپنے شاگردوں پہ فخر ہوتا ہے، اور اگر ان کے شاگردوں کو غلط کہو تو کہا جاتا ہے استاد غلط ہے، جس نے پڑھایا نہیں، سکھایا نہیں، سمجھایا نہیں اور ان کو سیدھے راستے پہ لگایا نہیں. اب سوال یہ ہے جو لوگ صحابہ پہ زبان کھولتے ہیں، پہلا سوال یہ ہے 23 سالہ زندگی میں میرے آقا نے ان کو دین پڑھایا، دین سکھایا، دین سمجھایا، دین پہ عمل کر کے دکھایا. اگر تم کہو ان کے اندر ایمان نہیں تھا، سوال یہ ہے پھر آقا کی محنت کہاں گئی؟ دوسرا سوال یہ ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے یہ ڈیوٹی لگائی اے میرے صحابہ اب تم نے یہ دین آگے پہنچانا ہے. اگر صحابہ کا اپنا ایمان درست نہ ہو اور ان کو دین کی سمجھ نہ ہو، ان کو آگے پڑھانے پہ لگانا، کیا پیغمبر علیہ السلام غلط کہہ رہے تھے؟ آپ کے پاس ایک شخص آئے، آپ استاذ ہیں، آپ بڑے ہیں، آپ ہمیں ہماری مسجد کے لیے، ہمارے سکول کے لیے، ہمارے مدرسے کے لیے کوئی استاذ دیں، اور آپ ایک بچے کو کہیں اس کو لے جاؤ. اگر وہ وہاں لے جائے اور اسے پڑھانا ہی نہ آتا ہو، اس کو خود ہی نہ پڑھنا آتا ہو، اس کو خود ہی سمجھنا ہو، جہاں وہ غلط ہے پھر بھیجنے والا استاد بھی غلط ہے، اسے پتہ ہی نہیں میں کسے بھیج رہا ہوں. اب میرے آقا نے صحابہ کی ذمہ داری لگائی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ. جو یہاں ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرا پیغام ان تک پہنچائیں جو یہاں موجود نہیں ہیں. سوال یہ ہے کیا پیغمبر علیہ السلام کو صحابہ پہ یقین تھا کہ نہیں؟ کیا صحابہ کے اوپر ایمان تھا کہ نہیں؟ یقین تھا. اور اگر ان کو غلط کہا جائے پھر یہ غلط صحابہ کو غلط کہہ رہے ہو اور ان کی ذمہ داری لگانے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غلط کہہ رہے ہو. اور تیسرا سوال یہ ہے آج آپ جنت کا جو راستہ تلاش کرتے ہو، جہنم سے بچنے کے لیے جو چیز تلاش کرتے ہو اور عبادت کے لیے جو طریقہ تم اپناتے ہو، سوال یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو نماز پڑھو یہ جنت کا راستہ ہے، پوچھنے والا پوچھے گا ٹھیک ہے نماز پڑھنا چاہتا ہوں، مجھے نماز کا طریقہ بتائیں. آپ کہو گے اٹھاؤ صحیح بخاری کو، اس میں یہ حدیث موجود ہے. وہ پوچھے گا کیا امام بخاری نے رحمہ اللہ نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا؟ جواب آئے گا نہیں. وہ کہے گا امام بخاری رحمہ اللہ کو کہاں سے پتا چلا کہ نماز کا طریقہ یہ ہے، قیام یہ ہے، رکوع یہ ہے، سجدہ یہ ہے، تشہد یہ ہے؟ آپ کہیں گے امام بخاری رحمہ اللہ نے وہاں سند لکھی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے خود تو نہیں دیکھا، خود تو نہیں پڑھا، لیکن انہوں نے اپنے استاد سے سنا ہے، اپنے استاد کو دیکھا ہے.
وہ پھر سوال کرے گا اس استاد نے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اسے کیسے پتا ہے؟ اس نے اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ کیا دوسرے استاد نے میرے آقا کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ پھر اسے کہاں سے پتا ہے؟ کہے گا اس نے اپنے استاد سے پڑھا ہے۔ کیا تیسرے استاد نے رسول اللہ کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس نے ایک تبع تابعی کو دیکھا اور اس سے پڑھا ہے۔ کیا تبع تابعی نے حضور کو دیکھا ہے؟ نہیں۔ اس نے ایک تابعی سے پڑھا ہے۔ کیا تابعی نے حضور کو دیکھا ہے یا ان سے سنا ہے؟ نہیں۔ تابعی نے حضور کو دیکھا نہیں، حضور کو سنا نہیں، پھر کہاں سے پتا چلا؟ وہ کہے گا اس نے صحابی سے سنا ہے، صحابی سے سنا ہے۔ اگر تم کہو میں صحابی کو نہیں مانتا، میں صحابی کے ایمان کا نہیں قائل، میں صحابی کے عقیدے کو نہیں مانتا، میں صحابی کی عدالت کو نہیں مانتا، پھر پوچھا جائے گا تابعی سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک دین کیسے پہنچا؟ تابعی تو وہ ہے جس نے میرے آقا کو نہیں دیکھا، آقا سے نہیں سنا۔ اب نماز تمہیں صحابی بتائیں گے، روزے کے مسئلے تمہیں صحابہ بتائیں گے، زکوٰۃ کے مسئلے تمہیں صحابہ بتائیں گے، حج کے مسئلے تمہیں صحابہ بتائیں گے۔ صحابہ کہیں گے ہم نے اپنے کانوں سے پیغمبر علیہ السلام کی یہ حدیث دیکھی، ہم نے اپنی آنکھوں سے آقا کو ایسے کرتے دیکھا۔ اگر تم صحابہ کے اوپر ایمان نہیں لاؤ گے اس وقت تک تمہاری نماز نماز نہیں ہے، تمہارا روزہ روزہ نہیں ہے، تمہاری زکوٰۃ کا نصاب زکوٰۃ نہیں ہے، اور تمہارے حج کا طریقہ حج نہیں ہے، تمہارا دین دین نہیں ہے۔ حتیٰ کہ قرآن تم کہو گے یہ سچا ہے، میں کہوں گا سچا ہے، تم بھی مانو گے سچا ہے، لیکن سوال پھر کرتے کرتے کہاں سے پتا چلا؟ تابعین تک پہنچے گا۔ کیا تابعین نے ڈائریکٹ آقا سے لیا ہے؟ نہیں۔ تابعین کو کیسے پتا چلا یہ قرآن کی صورتیں ہیں؟ انہوں نے کہاں سے لیا؟ نبی علیہ السلام سے؟ نہیں۔ کہاں سے لیا؟ انہوں نے صحابہ سے لیا۔ جب تک دین کے اندر صحابہ نہیں اس وقت تک دین دین نہیں، جب تک نماز میں صحابہ نہیں اس وقت تک نماز نماز نہیں، جب تک تیرے روزے کے درمیان میں صحابہ نہیں تب تک تیرا روزہ روزہ نہیں، تیرا قرآن قرآن ثابت نہیں ہوگا، تیرا اپنا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہونا ثابت نہیں ہوگا جب تک درمیان میں صحابہ نہ آئیں۔ اور یہ صحابہ وہ ہیں جس طرح میرے آقا کے آنے سے پہلے میرے آقا کی صفات میرے رب نے تورات انجیل میں بیان کی، بعینہ ہی اسی طرح یہ صحابہ کی عظمت ہے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کے آنے سے پہلے اللہ نے ان کی صفات بھی تورات اور انجیل میں بیان کر دی ہوئی تھی۔ قرآن ہے، سورۃ الفتح ہے، آخری آیت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، ان کے جو ساتھی ہیں کفار کے خلاف سخت اور آپس میں رحم دل۔ تراہم رکعن سجدہ، تم ان کا ظاہر دیکھو، کبھی تمہیں رکوع میں ملیں گے کبھی تمہیں سجدے میں ملیں گے، یہ ان کا ظاہر ہے۔ اب اندر کیا ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، یہ اندر اللہ کا فضل اور اللہ کی رضا کو تلاش کرنے کے لیے کر رہے ہیں۔ ظاہر بھی بتایا باطن بھی بتایا، ظاہر میں نمازی ہے اور اندر اللہ کی رضا کے متلاشی ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں، منافقت نہیں ہے، کفر نہیں ہے، فسق نہیں ہے، اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ صفات ان کی تورات میں بھی ہیں، یہ صفات ان کی انجیل میں بھی ہیں، اور اب بھی تم دیکھنا چاہو تو نشانی یہ ہے سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو ان کے ماتھوں پہ نشانیاں ہیں اور سجدے کر کر کے محراب بنے ہوئے۔
قرآن میں، تورات میں، انجیل میں، پہلی کتب میں جہاں میرے آقا کا ذکر ہے وہاں میرے آقا کے صحابہ کا ذکر ہے۔ اگر کوئی شخص ان صحابہ پہ زبان درازی کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انسان قرآن کا منکر ہے، تورات کا منکر ہے، انجیل کا منکر ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی ایک مثال دی ہے اسی آیت میں، سورۃ الفتح آخری آیت 26واں پارہ، کَزَرْعٍ اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى على سوقی۔ صحابہ کی مثال ایک کھیت کی طرح ہے، کھیتی کی طرح ہے۔ اخرج شطأہ، اس نے اپنی کونپلیں نکالی، پنیری بنی۔ فآزرہ، پھر وہ ذرا طاقتور ہوئی۔ فاستغلظ فاستوى على سوقی، ذرا موٹی تازی ہوئی اور اپنے تنے پہ وہ کھیتی کھڑی ہو گئی۔ اور صحابہ بھی ایسے، میرے پیغمبر علیہ السلام نے پہلے کلمہ پڑھایا، سب سے پہلے مردوں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابھی اسلام کمزور، بچوں میں سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، ابھی اسلام کی کونپلیں نکل رہی ہیں، عورتوں میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ، ابھی کونپلیں نکل رہی ہیں۔ فآزرہ، پھر مکے میں ذرا مضبوط ہوئے، پھر مدینہ میں پہنچے۔ فاستغلظ فاستوى على سوقی، اور تناور درخت بن گیا۔ 1,00,000 سے زیادہ صحابہ ہوئے۔ یعجب الزراع، اور جب کسان اسے دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا خوش ہوئے۔ قرآن کہتا ہے صحابہ کی مثال کھیت کی مثال، پہلے کونپلیں نکلی، پھر تناور درخت بنا، دیکھ کر کسان خوش ہو گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، زندگی کے آخری ایام ہے، بلکہ آخری دن ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے، امام ابو بکر صدیق ہے رضی اللہ عنہ، مقتدی عمر فاروق ہے، عثمان غنی ہے، حیدر کرار ہے، حسنین کریمین ہے رضی اللہ عنہ۔ میرے آقا نے اپنی کھڑکی سے پردہ ہٹایا، نماز کے دوران صحابہ کو دیکھا، فتبسم، میرے آقا مسکرائے۔ میرے آقا کب خوش ہوئے؟ جب امام ابو بکر صدیق ہیں، مقتدی عمر فاروق ہیں، امام ابو بکر صدیق ہیں، مقتدی عثمان غنی ہیں، امام ابو بکر صدیق ہیں، مقتدی حیدر کرار ہیں، امام ابو بکر صدیق ہیں، مقتدی حسنین کریمین ہیں، روایت صحیح بخاری کی رضی اللہ عنہم اجمعین۔ میرے آقا انہیں دیکھ کر مسکرائے۔ قرآن کی تصویر بنی، یعجب الزراع، کسان نے دیکھا تو خوش ہوا، لیغیظ بہم الکفار۔ قرآن اٹھاؤ اپنے گھروں کے اندر سے ترجمہ، کسی مسلک کا ہو، کسی مسلک کا ہو، اہل حدیث کا ہو، بریلوی کا ہو، دیوبندی کا ہو، حتیٰ کہ رافضی کا ہو، اٹھاؤ ترجمہ۔ 26واں پارہ سورۃ الفتح آخری آیت، قرآن کہتا ہے صحابہ کو دیکھ کر نبی خوش ہوتے ہیں اور صحابہ کو دیکھ کے کافر پریشان ہوتے ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، کافر کو غصہ آتا ہے۔ اب جو انسان صحابہ پہ زبان کھولے، جو انسان صحابہ کو برا کہے، جو انسان صحابہ پہ تبرہ کرے اور ان کے ایمان کا انکار کرے، قرآن اس کو مسلمان نہیں کہتا۔ لیغیظ بہم الکفار، یہ کفار ہے جو ان سے ناراض ہوتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، یہ تمام جو اللہ پر ایمان لائے، ایمان عمل صالح کرتے رہے، اللہ کا ان سے وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ مغفرتاً و اجرا عظیما، رب نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور اللہ نے ان کے لیے اجر عظیم تیار کر دیا ہے۔ تمام صحابہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید سورۃ الحدید آیت نمبر 10 ہے، 27واں پارہ سورۃ الحدید آیت نمبر 10، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ صحابہ کے دو حصے، جو فتح سے پہلے مسلمان ہوئے اور جو فتح کے بعد مسلمان ہوئے،
جنہوں نے فتح سے پہلے جہاد کیا، جنہوں نے فتح سے بعد جہاد کیا، جنہوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا، جنہوں نے بعد میں خرچ کیا، یہ برابر نہیں۔ آغاز مشکل ہوتا ہے، آغاز میں صبر زیادہ کرنا پڑتا ہے، آغاز میں تکالیف زیادہ آتی ہیں، وہ برابر نہیں ہے۔ کتنا فرق ہوگا بھئی؟ برابر نہیں ہے۔ فرمایا لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ فرق بہت ہے۔ جو پہلے مسلمان ہوئے وہ اپنے 2 ہاتھ میں لے کر جو خرچ کر دے، اپنے ان 2 ہاتھوں میں لے کر گندم یا جو خرچ کر دے، اور بعد والا احد پہاڑ کے برابر سونا لا کر اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ فرمایا یہ دونوں برابر نہیں، برابر نہیں ہیں۔ پہلے والے کون؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ پہلے والے کون؟ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔ پہلے والے کون؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ پہلے والے کون؟ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ۔ یہ اپنے 2 ہاتھوں میں لے کر جو خرچ کر دے، اللہ کی قسم بعد والے صحابہ احد پہاڑ کے برابر بھی مال خرچ کرے نہیں برابر۔ بعد والوں میں کون؟ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہ، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ، یہ بعد والوں میں ہے، برابر نہیں ہے۔ لیکن قرآن کو آگے پڑھو، وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ درجات کا اتنا فرق، آسمان و زمین چھوٹے، لیکن سب کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ سب کو اللہ جنت عطا فرما دیں گے، یہ قرآن کہتا ہے۔ دنیا میں کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت پڑھتے ہو، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کُلُّ نَفْسٍ، کوئی بھی اس سے بچ سکتا؟ امیر، غریب، انسان یا جن یا فرشتے، کوئی بچ سکتا ہے؟ نہیں۔ کُلُّ نَفْسٍ ذائقۃ الموت، ہر جان نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، نیک ہو یا بد۔ اسی طرح جو صحابہ پہلے مسلمان ہوئے، جو صحابہ بعد میں مسلمان ہوئے، برابر نہیں۔ لیکن وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کی خلاف ورزی، ان اللہ لا یخلف المیعاد، میرا اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ اب یہاں کہنے والے کہتے ہیں بات آپ کی ٹھیک ہے، صحابہ کو ہم مانتے ہیں، لیکن نہ 1 2 3 کے بارے میں، صرف معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صرف عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صرف مغیرہ بن شعبہ کے بارے میں، صرف ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے بارے میں، صرف سیدہ ہندہ کے بارے میں جن کو ہند کہتے ہیں، ان کے بارے میں بس ہمارا، باقی سب کو مانتے ہیں۔ جو ایک کا بھی منکر ہے وہ سب کا منکر ہے، جو ایک کا منکر ہے وہ سب کا منکر ہے۔ قرآن ہے کذبت قوم نوح المرسلین، قوم نوح نے رسولوں کا انکار کیا۔ ان کی طرف تو ایک رسول آئے، سب کا کیسا انکار؟ کذبت سمود المرسلین، قوم سمود نے رسولوں کا انکار کیا۔ ان کی طرف تو ایک نبی آئے، رسولوں کا انکار کیا مطلب؟ کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے رسولوں کا انکار کیا، مرسلین رسولوں کا۔ ان کی طرف تو ایک آئے، رسولوں کا انکار کیسے؟ ایک رسول کا انکار مطلب ہے سب رسولوں کا انکار، ایک صحابی کا انکار بھی مطلب ہے سب صحابہ کا انکار، ایک صحابی کے انکار کا مطلب ہے قرآن کا انکار ہے، ایک صحابی کے انکار کا مطلب ہے پیغمبر کی حدیث کا انکار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، لکھو اپنے موبائل میں، دیکھو اپنے موبائل میں، مسند احمد کی حدیث، حدیث نمبر 3600، مسند احمد 3600 نمبر حدیث، بیان کرنے والے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ۔ کس قدر عظیم حدیث ہے۔ ان اللہ تعالی نظر
فی قلوب العباد۔ آج کوئی انسان، ہر کوئی اپنے اپنے دل کی گواہی دیتا ہے اور وہ سامنے والے کو کہتا ہے میں تو قسم اٹھا سکتا ہوں میرے دل میں کیا ہے، تم میرے دل کو چیر کر تو نہیں دیکھ سکتے، تم میرے دل کے اندر کی کیفیت کو تو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہی گواہ ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ زیادہ سے زیادہ کس کو گواہ بناتے ہو؟ اللہ کو بناتے ہو نا، اللہ جانتا ہے کہ میرے دل میں کیا ہے۔ اس سے زیادہ تمہارے دل کی کیفیت کوئی جان سکتا ہے؟ نہیں جان سکتا۔ حدیث ہے مسند احمد حدیث نمبر 3600، ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد، میرے اللہ تعالی نے دیکھا، کہاں دیکھا؟ انسانوں کے دلوں کے اندر دیکھا۔ میرا رب چہرے نہیں دیکھتا، ان اللہ تعالی لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، میرا رب تمہاری شکلیں نہیں دیکھتا، تمہارے جسم کی قوت اور طاقت اور باڈی بلڈری نہیں دیکھتا، ولیکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، میرا رب تو تمہارے دلوں کا اندر دیکھتا ہے۔ اللہ نے دیکھا، دلوں کے اندر دیکھا، فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر قلوب العباد، پوری انسانیت کے دل دیکھے، انبیاء، اولیاء، شہداء، صلحاء، اتقیاء، پوری انسانیت کے دل میرے رب نے دیکھے۔ جو پوری انسانیت کے دلوں میں سب سے اعلیٰ دل تھا وہ کس کا؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل تھا۔ فاصطفاہ لنفسہ وابتعثہ برسالتہ، میرے رب نے اس دل کو چنا اور نبیوں میں سب سے اعلیٰ بنا کر کہا یہ میرے آخری نبی اور رسول ہے۔ نبیوں میں چنا تو میرے آقا کو چنا، فاصطفیٰ، اس نے چنا، مصطفیٰ جسے چنا گیا، فاصطفیٰ اس نے چنا، مصطفیٰ جسے چن لیا گیا۔ میرے آقا کو مصطفیٰ کہتے ہیں، ان کو چنا گیا ہے۔ میرے اللہ اصطفیٰ ہیں، جس نے چنا ہے، میرے رب نے اختیار کیا، کہا یہ میرے آخری نبی ہوئے۔ ثم نظر فی قلوب العباد، پھر میرے رب نے دیکھا، دلوں کے اندر دیکھا، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، نبیوں کے بعد پوری دنیا، تم بھی میں بھی، آج کے مولوی کل کے مولوی، آج کے ذاکر کل کے ذاکر، پوری انسانیت تھی، سفید دل والے بھی تھے، سیاہ دل والے بھی تھے، سفید لباس والے بھی، سیاہ لباس والے بھی، سارے وہاں موجود تھے۔ میرے رب نے ان سب کے دلوں کو دیکھا، فوجد قلوب اصحابی خیر قلوب العباد، نہ تیرا دل پاس ہوا، نہ میرا دل پاس ہوا، نہ ان کے دل پاس ہوئے، تو سب سے اعلیٰ دل نکلے تو کس کے؟ میرے رب نے دوسرے نمبر پہ دیکھا، جو ساری کائنات میں سب سے اعلیٰ دل تھے، میرے رب نے چنے، فجعلہم وزراء نبی، میرے اللہ نے چن کے سارے نبی کے صحابہ بنا دیا۔ اب چناؤ کس کا ہے؟ وہ علیم بذات الصدور، تیرے دل میں خیال آئے تو اسے جانتا ہے۔ آنکھ تیری ہے، جھپکتا تو ہے، تمہیں اس کی تعداد کا علم نہیں، وہ تیری آنکھوں کے جھپکنے کو جانتا ہے۔ دل تیرا ہے، دھڑکتا تیرے اندر ہے، تمہیں نہیں پتا آج کتنی مرتبہ دھڑکا ہے، لیکن وہ اس کی تعداد کو جانتا ہے۔ ریت کے ذرات ہو، پانی کے قطرات ہو، ہواؤں کے جھونکے ہو، درختوں کے پتے ہو، ایک ایک ذرے کو جاننے والا رب، اس نے دیکھا، انسانیت کے دلوں میں دیکھا، پھر اس نے دیکھا جو سب سے اعلیٰ ہے، ان کو چن کے نبی کے صحابی بنا دیا۔ اگر تم ان کو غلط کہو گے، اس کا مطلب ہے کہ تم کہو گے رب کو صحیح نظر نہیں آیا۔ تو جو رب کی غلطی نکالے اس انسان کا ایمان باقی، جو رب کی غلطی نکالے وہ بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ یہ صحابہ رب کا چناؤ ہیں، یہ صحابہ ان کی صفات تورات انجیل میں ہیں، یہ صحابہ ہیں آپس میں رحم دل ہیں، دشمن کے سامنے سخت ہیں، یہ صحابہ ہیں جو رکوع سجدے کرتے ہیں اور دل میں اللہ کی رضا کو تلاش کرتے ہیں، یہ صحابہ ہیں جو اسلام کے گواہ ہیں، دین کے گواہ ہیں۔ اس وقت تک اسلام ثابت نہیں جس وقت تک درمیان میں صحابہ نہیں، اس وقت تک تیری عبادت ثابت نہیں جب تک درمیان میں صحابہ نہیں۔ اور آخری بات یہ ہے
آج بھی دیکھ لو، میرے آقا ہیں، دائیں ابو بکر ہیں اور بھائیں عمر فاروق ہیں رضی اللہ عنہم اجمعین۔ آپ اٹھیں گے، میدان محشر میں پہنچیں گے اور میرے آقا کے ارد گرد یہی شخصیات ہوں گی۔ اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی کا سب سے حسین اور خوشی والا دن وہ تھا، اسلام لانے کے بعد پوری زندگی میں سب سے میرا خوش نصیبی والا دن وہ تھا، خوشی والا دن وہ تھا جب میں نے یہ حدیث سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المرء مع من احب یوم القیامہ، انسان روز قیامت اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہوگی، جس کے ساتھ محبت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے جب یہ حدیث سنی میں اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا، اتنا خوش ہوا کہ اگر انسان کو اس انسان کا ساتھ مل جائے صرف اس کی سچی محبت کی وجہ سے، کہا اللہ کی قسم میرے دل میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، سیدنا ابو بکر صدیق کی محبت، سیدنا عمر فاروق کی محبت، سیدنا عثمان غنی کی محبت، اور میں کہتا ہوں ہمیں حیدر کرار کی بھی محبت ہے، اہل بیت کی بھی محبت ہے۔ انسان روز قیامت ان کے ساتھ کھڑا ہوگا جس کے ساتھ اسے محبت ہوگی۔ میرے آقا کھڑے ہوں گے، میرے آقا کے پاس صحابہ کھڑے ہوں گے، اور صحابہ کے ساتھ صحابہ والے کھڑے ہوں گے۔ جس کو صحابہ سے محبت نہیں وہ ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، جو ان کے ساتھ نہیں وہ جنت میں نہیں۔ سنیں، آپ نے فرمایا بنی اسرائیل کے 72 فرقے اور میری امت کے 73 فرقے، کلہم فی النار الا واحدہ، سارے جہنم کا ٹوکر سوائے ایک کے۔ بنی اسرائیل کے 72 اور میری امت کے 73، اور میری امت کے 73 میں سے بھی 72 جہنم اور ایک جنت۔ صحابہ تڑپ گئے، اے اللہ کے نبی علیہ السلام ایک جنت میں باقی جہنم؟ فرمایا اے اللہ کے حبیب ذرا جلدی بتائیں وہ جنت میں جانے والا کون؟ آپ نے فرمایا جس پر میں اور میرے دونوں کے ساتھ ہوگا تو وہ جنت میں۔ تو جو کہیں میں صحابہ کے ساتھ کا ہے ہی نہیں، جو کہیں میں صحابہ کے ساتھ کا ہے ہی نہیں، جنت میں جائے گا وہ جس پر میں اور میرے، اور جو صحابہ سے کٹ گیا وہ باقی 72 میں تو جا سکتا ہے، جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کی سچی محبت اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔